پہلے کے زمانے میں جب کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے گھر والے بڑا عیب سمجھتے تھے اور یہاں تک کہ اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ ہی اس کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اتنا احسان ہے اور ان عورتوں پر اتنا احسان ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو چھٹکارا عطا فرمایا، اور سماج کے اندر اور اس دنیا کے اندر عورتوں کو اتنی بڑی عزت بخشی کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے جس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اگر ہم نے اس کو دیکھا ہوتا تو اور اب اس دور کو دیکھتے تو ہم اللہ کے نبی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے، اور شکر گزار تو ہم ہیں ہی۔ اللہ کے نبی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور خاص کر ان عورتوں پر، ان لڑکیوں پر، کہ اللہ کے نبی نے جو عزت دلائی عورتوں کو وہ کسی نے آج تک عزت نہیں دلائی۔ وہی چیز آج ہم لوگ کے دور میں بھی شروع ہو رہا ہے۔ کم سے کم اس دور میں زندہ درگور تو نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کو بہت عیب سمجھا جاتا ہے اور اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، جن کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، ذرا آپ لوگ غور سے سنیں۔ ہمارے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے۔ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے، جو آ کر یہ کہتا ہے کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، یعنی دعا دیتا ہے، اور وہ لڑکی کو، یعنی جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتا ہے اور اس کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے یہ کمزور جان ہے اور کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا۔ سنیے اتنی اہم بات، یہ کمزور جان ہے اور کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی پرورش کرے گا، نگرانی کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کی شامل حال رہے گی۔ یعنی زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی، مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ کس کے ساتھ؟ جس کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو اور اس سے وہ خوش ہو اور اس کی صحیح سے نگرانی کرے، صحیح سے پرورش کرے، کسی طرح کا اس پر ظلم نہ کرے، اس کو لڑکے اور لڑکیوں میں مطلب اختلاف نہ کرے، لڑکوں سے زیادہ محبت نہ کرے، لڑکی سے کم نہ کرے، ایسا نہیں، لڑکے سے بھی محبت کرنی ہے اور لڑکیوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے گا، یعنی جس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیں اور وہ اس سے پریشان ہو گیا، لیکن پریشانی کے باوجود بھی وہ اپنی بیٹی، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش ڈالی تھی اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے، اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، تو یہ لڑکیاں جو اس کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو گئی ہے، آپ نے اس کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر آزمائش ڈالی، اس آزمائش سے آپ گھبرائے نہیں، بلکہ اس آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے، یعنی اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، اچھی پرورش کی، اچھی دیکھ بھال کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے یہ لڑکیاں ڈھال بن جائیں گی۔ کتنی بڑی حفاظت ہے۔ جس جہنم سے ہم کو بچنا ہے اس جہنم سے یہ بیٹیاں ہم کو بچائیں گی اگر ہم نے ان بچیوں کی صحیح دیکھ بھال کی۔ اور آگے یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
جس نے پرورش کی 2 یا 3 بیٹیوں کی، جس نے پرورش کی 2 یا 3 بیٹیوں کی یا 2-3 بہنوں کی، دیکھیے اب یہاں بہنوں کی بھی فضیلت آ گئی، جس نے پرورش کی 2 یا 3 بیٹیوں کی یا 2-3 بہنوں کی، یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جائے، یعنی بیاہ شادی کے بعد یا فوت ہو جائیں، یعنی لڑکی کی بیاہ شادی کر دے، جدا ہو جائے، الگ کر دے، تو میں اور وہ شخص، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نبی اپنی بہن بیٹیوں کی شادی کر کے جدا ہو گیا، تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور وہ شخص، کون شخص؟ جس نے بہن یا بیٹیوں کی صحیح سے پرورش کر کے اس کی شادی بیاہ کر کے اپنے سے جدا کر دیا ہو، یا خود جدا ہو گیا، جدا تو ہونا ہی ہونا ہے، تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت یعنی شہادت والی انگلی اور درمیانی والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، تو ایسے وہ لوگ اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے جو لوگ اپنی بہن یا اپنی بیٹیوں کی صحیح سے پرورش کر کے، تربیت کر کے، ان کی شادی بیاہ کر کے ان سے جدا ہو گیا ہوں۔ اور 2 یا 3 بیٹی یا بہنوں کی فضیلت تو ہے ہی، اب یہ نہ سمجھے کہ جس کے پاس ایک بہن یا بیٹی ہے کیا اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، نہیں، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایک بیٹی یا ایک بہن کا بھی، ایک بیٹی ایک بہن کا بھی یہی حکم ہے، ایک بیٹی اور ایک بہن کا بھی یہی حکم ہے، تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، بہنیں دی ہیں۔ آپ ان کی صحیح سے پرورش کریں، تربیت کریں، کل قیامت کے دن یہی لڑکیاں، یہی بیٹیاں آپ کے لیے ذریعہ نجات بنیں گی۔